بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبدأ باسم الله فهو أقطع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروگرام کی ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام تر نالائقیوں کے باوجود، کمزوریوں، کوتاہیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ان پروگراموں کو شرف قبول عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ انہیں بنا دیں. اللہ تعالیٰ اقرا ٹی وی کو بھی قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور ہدایت کا اجالا چہاردانگ عالم میں پھیلانے کا اسے ذریعہ بنا دیں، اور ہم سب کے لیے یہ باعث نجات اور ذریعہ آخرت ثابت ہو. اللہم آمین یا رب العالمین. محترم ناظرین، ان پروگراموں کی طرف اور زیادہ متوجہ ہونے کی بحالات موجودہ میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اور زیادہ ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم ہر وقت دعا کریں، اللہ کی طرف ہم رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق اور رشتہ ہم مضبوط کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم لو لگائیں اور اپنا ایک تعلق جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ قائم کرنے کی کوشش کریں. یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، کیونکہ ایک اللہ کی حاکمیت اعلیٰ، ایک اللہ کی بڑائی، ایک اللہ کی شان کبریائی، اور ایک اللہ کے قادر مطلق ہونے، وحدہ لا شریک لہ ہونے، اور تمام طاقتوں کا منبع اور سرچشمہ ہونے کا یقین اور ایمان، یہی خلاصہ دین اور یہی زندگی کا خلاصہ ہے، اور اسی اعتراف کا نام عملی زندگی میں عبادت کا عنوان ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا میں جو کچھ کرتا ہے، کبھی دیتا ہے، کبھی لیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، اور کبھی پریشانیاں دیتا ہے، کبھی مصیبتوں سے دوچار کرتا ہے. تو یہ سب کچھ اس کی طاقت کا کرشمہ ہے، یہ سب کچھ اس کی حکمت بالغہ کا اثر ہے، یہ سب کچھ تنہا اسی کی فرما روائی اور اسی کی حاکمیت اعلیٰ کی دلیل ہے کہ وہی سب کچھ ہے. اچھائی ہو یا برائی ہو، حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، پریشان کن ہو یا انتہائی دل خوش کن ہو، لیکن سارے حالات اور سارے احوال، ساری کیفیات سب اللہ کی طرف سے ہیں. وہ جب چاہے گا، جس طرح چاہے گا، اسی طرح جو ہے دنیا کو رکھے گا. اللہ اکبر. ہوگا وہی جو اسی کی چاہت ہے. ہم جو کچھ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، اللہ جو کچھ چاہے گا وہی ہوگا. اس اللہ پر ایمان اور یقین کی کیفیت اور زیادہ مضبوط کرنے کے یہ سارے ذرائع ہیں. کبھی انسان کو مالی طور پر عدم استحکام کا سامنا رہتا ہے اور انسان پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، پیسے کم ہوتے ہیں، چلنے پھرنے میں دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، مشکلات ہوتی ہیں، مسائل کا سامنا ہوتا ہے. تو انسان جو ہے وہ کافی سوچ اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ مجھے اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. کبھی فراوانی ہوتی ہے، خوشحالی ہوتی ہے، ناز و نعمت کی ریل پیل ہوتی ہے، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ اب تو بہت ہی اچھی حالت ہے، بہت ہی اچھی کیفیت ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اچھی حالت بھی اگر دیتا ہے تو اسی کی معرفت کے لیے، اور کسی تکلیف دہ حالت سے
یا بظاہر بری حالت سے اگر ہمارا گزر ہوتا ہے تو یہ بھی اسی کی معرفت کے لیے کہ مرضی اسی کی چلتی ہے، چاہت اسی کی کار فرما ہوتی ہے اور ارادہ اسی کا نافذ ہوتا ہے، منشا اسی کا سامنے آتا ہے، کوئی اور جو ہے کسی اور کی بات نہیں چلتی، کسی اور کا حکم نہیں چلتا، کسی اور کا ارادہ نافذ نہیں ہوتا، مشیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی چلتی ہے، بادشاہت تن تنہا اسی ایک اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دکھاتا ہے۔ یہ دنیا کے تمام احوال اور تمام حالات میں کبھی آپ کی طبیعت اچھی ہے، کبھی بری ہے، کبھی صحت ٹھیک ہے، کبھی صحت مزمحل ہے، کبھی کمزوری ہے، کبھی طاقت کا زور ہے، بہت سارے حالات انسانی زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں۔ یہ سارے حالات، ساری کیفیات اور ساری صورتیں جو بھی دنیا کی زندگی میں ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کا منشا ہے اور اسی کا حکم ہے۔ اس کے حکم اور مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، لہٰذا اسی کی حاکمیت اعلیٰ کو، اسی کی تن تنہا طاقت کو، اسی کی بادشاہت کو اور اسی کی شان کبریائی کو، اسی کی بڑائی اور عظمت کو دل کی گہرائیوں میں جاگزیں کرنا اور اس کے فیصلے پر راضی رہنا اور اس کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا اور اس کے احکامات کی تعمیل میں اپنی ساری طاقتیں صرف کرنے کی اپنی سی کوشش کرنا، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ چاہے حالات اچھے ہوں چاہے برے ہوں، لیکن رشتہ اسی سے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، تعلق اسی کے ساتھ مضبوط رہنا چاہیے اور دستک اسی کے دروازے پر دینا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے فتوحات سے بھی نوازا ہے، اور ان صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طاعون کی بیماری بھی پھیلی ہے اور پینڈمک کا سلسلہ بھی، وبائیں بھی پھیلی ہیں، اور کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں جنہوں نے جام شہادت بھی نوش کیا ہے۔ اچھے حالات بھی ان کے اوپر آئے اور برے حالات سے بھی گزرنے کی نوبت آئی ہے۔ تو یہ دنیا جنت نہیں ہے، یہاں پر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ سلسلہ رہے گا، کبھی بھوک سے آزمایا جائے گا اور کبھی پریشانیاں دی جائیں گی اور کبھی فصلوں کی تباہی ہوگی، کبھی رزق کی فراوانی ہوگی اور کبھی رزق میں کمی آئے گی، کبھی تنگی کا سامنا ہوگا، کبھی خوشحالی کا دورہ ہوگا اور کبھی کوئی کیفیت ہوگی، کبھی کوئی کیفیت ہوگی، کبھی بیماری کی حالت ہوگی، کبھی صحت سے اللہ تعالیٰ وافر حصہ عنایت فرمائے گا۔ تو یہ سب کچھ چلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائشیں رہیں گی، آزمائشوں کا سلسلہ رہے گا، لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ حالت کوئی بھی ہو، اس کا ڈانڈا ہم اللہ تعالیٰ سے ملاتے ہیں یا نہیں، اس کا تعلق ہم اللہ سے جوڑتے ہیں یا نہیں۔ اچھی حالت ہے تو شکر کے ذریعے اس کے ساتھ تعلق ہمارا قائم ہے یا نہیں، اور بری حالت اگر ہے تو صبر کے ذریعے اس کے ساتھ تعلق اور رابطہ ہمارا استوار ہے یا نہیں۔ رابطہ اسی سے استوار ہونا چاہیے، تعلق اسی سے جڑنا چاہیے اور رشتہ اسی سے منسلک ہونا چاہیے اور اسی کے دامن میں پناہ لینے کی ضرورت ہے، کبھی شکر کے ذریعے، کبھی صبر کے ذریعے، کبھی رجوع اللہ کے ذریعے، کبھی رضا بالقضاء کے ذریعے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہوئے، کبھی دعاؤں کے ذریعے، کبھی عافیت مانگتے ہوئے، کبھی شکر ادا کرتے ہوئے، کبھی صبر کا دامن تھامتے ہوئے، بہرحال ہر شکل میں، ہر صورت میں اسی کی معرفت، اسی کے ساتھ تعلق، اسی کے ساتھ رشتہ، اسی کے ساتھ لو لگانا، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری زندگی ہے۔ اس کے بغیر اور کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں۔ وہ زندگی میں ایسے حالات اچھے بھی آئیں گے، برے بھی آئیں گے۔ تاریخ کا آپ مطالعہ کیجئے گا، سبحان اللہ کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، آپ کو کیسے کیسے علاقے نظر آئیں گے، کبھی تباہیاں مچی ہوئی ہیں اور کبھی جناب خوشحالی کا اور ترقیوں کا ایک دورہ ہے، کبھی حکومت ملی ہوئی ہے، کبھی غلامی کی زندگی ہے، کبھی مالداری کی کیفیت ہے اور کبھی جناب غربت کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ کتنے خاندان آپ کو ملیں گے، تو پرانے لوگ بتاتے رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے سامنے ہے، کسی زمانے میں ان کی بڑی عمارت تھی، بڑے وہ امیر تھے، روپے پیسے والے تھے، دادا پردادا یہ بڑے امیر کبیر لوگ تھے، اس کے بعد اچانک
ان کی حالت خراب ہو گئی، ساری دولت چلی گئی اور ابھی غربت کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو مالدار ہیں لیکن پرانے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے والد، ان کے دادا جو ہے بھیک مانگتے تھے اور غربت کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، یہ لوگ تو بہت ہی دوسرے لوگوں کے رعایا ہوا کرتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا بتاتے ہیں۔ ہمارے ایک پرانے خاندان کے پرانے فرد ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو فلاں علاقے کا فلاں گھر کا جو انسان ہے، فلاں گاؤں کا جو رہنے والے ہیں، یہ سب ہمارے کسی زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے نعوذ باللہ۔ تو مجھے وہ بتایا کرتے تھے کہ آج کل یہ کافی اوپر ہو گئے، لیکن ایک وہ زمانہ تو وہ بالکل ہماری رعایت ہے، تمہارے دادا کے اور کے۔ تو میں نے استغفار کیا اور یہ کہا کہ یعنی ان کو تم اسی انداز میں ٹریٹ کرو اور بات کرو، تو ان کو کبھی یہ بتانا کہ تمہارے دادا ہمارے ہاں کام کیا کرتے تھے، ہمارے ہاں کام کے آدمی تھے۔ تو اس طرح کی ایک سوچ اور ذہنیت کارفرما ہو جاتی ہے انسانوں میں۔ تو کبھی اچھی حالت ہے، کبھی بری حالت ہے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ پر راضی ہے یا نہیں، میرا اللہ مجھ پر راضی ہے یا نہیں۔ اس اللہ کے رضا میں ساری کامیابی کا انحصار ہے۔ نہ عمارت میں، نہ امیری میں، نہ دولت مندی میں کوئی کامیابی ہے اور نہ غریبی میں کسی قسم کی کوئی ہلاکت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رضا حاصل ہے یا نہیں، اللہ میرے اوپر راضی ہے یا نہیں، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی رضا اگر حاصل ہے تو چاہے غربت ہو، چاہے تکلیف کی حالت ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے، کسی کو غربت کی دلدل میں رکھ کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ یہ تو آنے جانے والی زندگی ہے، دنیا کی زندگی مختصر ہے، اس میں دولت کی ریل پیل ہونا اور روپے پیسے زیادہ ہونا یہ نہ کوئی کامیابی کا مدار ہے، اور یہاں تکلیف کا چند روزہ تکلیف کا کچھ زیادہ ہو جانا یہ بھی ناکامی کا کوئی مدار نہیں ہے، بلکہ حقیقی کامیابی اور حقیقی ناکامی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ذریعے طے ہوگی کہ کس کو کامیابی ملی ہے اور کس کو کامیابی نہیں ملی ہے، کس نے کامیابی حاصل کی ہے اور کس نے کامیابی حاصل نہیں کی ہے۔ کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یہ وہ اکابر صحابہ کرام تھے جن کی فضیلتوں پر احادیث کی کتابوں کے اوراق بھرے ہوئے ہیں، کہ جن کی فضیلتوں پر احادیث شاہد عدل ہیں۔ سبحان اللہ، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جن کے فضائل بیان ہوئے ہیں، وحی کی زبان سے، زبان رسالت سے جن کے فضائل بیان ہوئے ہیں، ایسے صحابہ کرام کو جام شہادت نوش کرنا پڑا ہے، دنیا کی زندگی میں تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں، اور کبھی وبا میں شہادت کا جام جو ہے وہ نوش کرنا پڑا ہے۔ اللہ اکبر، شہید ہوئے ہیں، وبا میں انتقال ہو گیا ہے، وبا کی وجہ سے، کسی سنگین بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا ہے، لیکن آخری دم تک، آخری لمحے تک ان کے اوپر اب میرا اللہ راضی تھا، اور انہوں نے اللہ کے رضا کے مطابق زندگی گزاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل میں انہوں نے زندگی کا ایک ایک لمحہ وقف کیا ہے۔ لہٰذا وہ کامیاب، وہ نہایت کامران، ایسے انبیاء کرام گزرے ہیں جن کو آرے سے چیر دیا گیا ہے۔ آئے کہہ رہا ارہ برسر، شہر میں بھول رہا ہوں، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے بندے نامہ میں مشعار بیان فرمائے ہیں کہ کسی پر آرا چلا دیا گیا، تو کتنے انبیاء کرام علیہم السلام ہیں جن کے اوپر روزانہ زد کوب کیا جاتا تھا، روزانہ جن کو دعوت اور تبلیغ کے جرم کی پاداش میں جن کو تکلیف پہنچائی جاتی تھی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ کامیاب ہیں۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ پوری دنیا اگر بہت ہی زیادہ مصیبت میں گرفتار ہو جائے، اللہ والوں کے دل میں ایک قسم کی سرشاری کی کیفیت یقیناً ہوگی، اور اطمینان قلب کی دولت سے وہ مالا مال ہوں گے کہ میرا اللہ جو کچھ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، میرا اللہ جس طرح چاہ رہا ہے وہی کر رہا ہے۔ شیخ بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے، مجذوب بزرگ تھے، سبحان اللہ۔ تو ہارون الرشید، بادشاہ ہارون الرشید کی اصلاح کے لیے ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے، اور ان کو بہت
ان کو ناصحانہ باتیں ان سے کیا کرتے تھے، ان کی اصلاح کے لیے مناسب حال بات چیت ان کی جاری رہتی تھی، نصیحت آمیز باتیں ہوتی تھی ان کی، سبحان اللہ۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے حال پوچھا، مجذوب صاحب کیا حال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس آدمی کے حال کے بارے میں تم پوچھتے ہو کہ جس کی مرضی کے خلاف کوئی کام دنیا میں نہیں ہوتا، ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، ہر بات اس کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ تو بادشاہ نے حیران کن انداز میں پوچھا کہ یہ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی مرضی کے مطابق ہر کام ہوتا ہے، اس کی مرضی کے مطابق ہر بات ہوتی ہے۔ کوئی تو یہ نہیں چاہتا کہ میرے خلاف احتجاج ہو، میرے پتلے جلائے جائیں اور میرے خلاف جلوس نکالے جائیں اور میرے مخالفین اتنی بڑی تعداد میں ہوں۔ تو وہ بڑے سے بڑا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو دنیا میں، اس کے خلاف بھی کافی سارے لوگ ہوتے ہیں۔ تو کوئی بادشاہ بھی تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں ہوتی۔ آپ یہ دعویٰ کیسے کر لیتے ہیں کہ سارے کام آپ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس آدمی سے کیا تم حال پوچھتے ہو کہ جس کے مرضی کے خلاف کوئی ایک بات بھی نہیں ہوتی، جس کی مرضی کے خلاف کوئی ایک کام نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں ہوتی، ہر چیز اس کی مرضی کے مطابق اور اس کی مشیت اور چاہت کے مطابق ہوتی ہے۔ اس سے بڑا خوش اور کون ہوگا، اور اس سے کیا حال پوچھنا، اس کا حال کتنا ہی اچھا ہوگا، قابل رشک ہوگا۔ تو کہا یہ تو بڑے سے بڑا بادشاہ بھی تو اس کا ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا، تو آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ناگواری پیش نہ آتی ہو، تکلیف پیش نہ آتی ہو؟ بڑے سے بڑا امیر کبیر آدمی ہوگا لیکن بیوی کی بعض باتوں سے تو ناگواری ہو جائے گی، گھریلو کچھ پریشانی کی وجہ سے تو بعض اوقات تکلیف پہنچ جائے گی، اولاد کبھی نافرمان ہوگی، کبھی اولاد کی وجہ سے تکلیف ہوگی، کبھی مرضی کے خلاف کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی، اور روزانہ ہوتی رہتی ہے۔ اور بڑے لوگ تو اور زیادہ ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ تو خواجہ بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی مرضی کو اپنے مولا، اپنے رب، اپنے اللہ رب العزت والجلال کی مرضی کے تابع کر دیا ہو، یعنی یہ کہہ دیا کہ میری مرضی وہی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے، میرا منشا وہی ہے جو میرے اللہ کا منشا ہے، میری چاہت وہی ہے جو اللہ کی چاہت ہے، تو میری ساری چاہتوں کو اللہ کی چاہتوں کے تابع کر دیا، میری مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا، میری خواہشوں کو میں نے اللہ کی خواہش کے تابع کر دیا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ میرا اللہ چاہتا ہے وہی میری چاہت ہے، جو کچھ میرے اللہ کا ارادہ ہے وہی میرا ارادہ ہے، جو کچھ میرے اللہ کا حکم ہے اور اس کا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے۔ لہٰذا میرے فیصلے کے خلاف کچھ نہیں ہوتا، میری مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوتا، میں نے اپنی مرضی کو اپنے اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا اور طے یہ کر لیا کہ میرے اللہ کی جو مرضی ہوگی وہی میری بھی مرضی ہے، لہٰذا میں اسی پر راضی اور خوش ہوں۔ تو اب جو ہے مجھے چوٹ لگتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ تقدیر میں یہی فیصلہ لکھا ہوا تھا، میرے اللہ کی مرضی یہی ہے، لہٰذا میں اس پر آنسو بہانے کے بجائے میں خوش ہوتا ہوں کہ میرا اللہ چاہتا ہے کہ مجھے چوٹ لگے، لہٰذا اسی کی مرضی کی وجہ سے مجھے چوٹ لگی ہے، اب میں اس کی مرضی کے خلاف میں کروں تو میرا اللہ سے میں کیا پیار ہوا، کیا محبت ہوئی؟ اللہ سے جو محبت ہوئی تو اس کا لازمی اور ادنیٰ تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ بھائی اس کا ارادہ یہ ہوا کہ مجھے چوٹ لگ گئی تو میری بھی یہی مرضی ہے، کیونکہ میرے اللہ کی مرضی یہی ہے، اور اللہ سے محبت کا یہ لازمی تقاضا یہ ہے۔ محبت ہو تو ایسی ہو، تعلق ہو تو ایسا ہو کہ میں ان کی مرضی پر فدا ہو جاؤں، قربان ہو جاؤں۔ ان کی مرضی یہ ہوئی کہ مجھے یہاں پر گر کر ذرا چوٹ لگے، یا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی نقصان پہنچ جائے، تو میرے اللہ نے یہ چاہا کہ مجھے یہ تکلیف پہنچے، لہٰذا پہنچ گئی۔ اب میں اگر اس پر پچھتاوا کروں، افسوس کا اظہار کروں یا واویلا کروں، تکلیف کا اظہار میں کروں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا
کہ اللہ کی جو مرضی ہے وہ میری مرضی نہ ہوئی، تو اس سے اللہ کے ساتھ تعلق کا جو انداز ہے وہ نمایاں طور پر سامنے نہیں آتا، اور کوئی بہت زیادہ گہرا تعلق اس کو کہا نہیں جا سکتا۔ یہ ٹوٹ کر محبت کرنے کا نام تو نہیں ہوا نا، ایسی محبت تو ٹوٹ کر محبت اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ کہتے ہیں نا کہ کسی سے ٹوٹ کر میں نے محبت کی، ایسی محبت تو نہ ہوئی۔ اور ٹوٹ کر محبت کرنے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کی جو بھی مرضی ہوگی میری بھی وہی مرضی ہو، اس کا جو بھی تقاضا ہوگا میرا بھی تقاضا وہی ہو، اس کی جو بھی چاہت ہو میری بھی چاہت وہی ہو۔ تو ایسا اپنے رب پر اپنے آپ کو فدا کر دینا، اپنے اللہ پر اپنے آپ کو اس طرح فنا کر دینا اور اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہے اصل بندگی کا تقاضا، اور اسی کو کہتے ہیں رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ میں نے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بات سنی ہے کہ حضرت مولانا پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حکیم الامت سے شاید یہ بات نقل فرمائی ہے کہ اخلاص سے بڑھ کر کوئی مقام بھی ہے یا نہیں۔ اخلاص تو سب سے اعلیٰ، یعنی ہر کام اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انسان کرے، کوئی کام اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہ ہو، یعنی اپنی ناموری کے لیے نہ ہو، ریا کے لیے نہ ہو، یا اپنی کوئی خواہش پوری کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ایسی نیت ہر کام میں یہ چائے بھی پیوں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے پیوں، یہ تو کب خیال آتا ہے؟ مجھے بھی شاید کبھی اس سے پہلے خیال نہ آیا ہو کہ چائے میں اللہ کی رضا کے لیے پیوں۔ انسان پرفیوم استعمال کرتا ہے تو کبھی یہ سوچتا بھی ہے کہ میں یہ اللہ کی رضا کے لیے میں اس کو استعمال کروں۔ انسان اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، کبھی اپنی بڑائی جتانے کے لیے، یا اپنی بڑے آدمی ہونے کا ثبوت دینے کے لیے، مالدار ہونے کا ثبوت دینے کے لیے، اور دوسروں کو مرعوب کرنے کے لیے، اور دوسروں پر اپنی شخصیت کا اثر ڈالنے کے لیے عین ممکن ہے کہ قیمتی خوشبوؤں کا استعمال کرتے ہوں۔ یہ بات اس نے مجھے یاد آ گئی، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ وہ کسی صاحب نے دیکھا، وہ امیر کبیر آدمی تھے کہ اس زمانے میں خس کا عطر جو ہے وہ بہت قیمتی تھا، آج بھی ہے، تو جو خالص خس کا عطر ہو، گرم ملکوں میں زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں، گرم ملکوں میں، تو ٹھنڈے ملکوں میں یہ آپ کو تیز معلوم ہو، یہ لیکن گرم ملکوں میں خس کا عطر بہت زبردست ہوتا ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ مقدار میں استعمال فرما رہے تھے، تو بڑے امیر آدمی تھے، ان کو بھی وہ ہو گیا کہ حضرت اتنا قیمتی عطر ہے اور اتنا زیادہ آپ استعمال کر رہے ہیں۔ تو فوراً حضرت نے جو جواب دیا تھا کہ بھائی جس کی رضا کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہی اللہ انتظام کر دے گا، وہی اللہ اور زیادہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ العظیم، وہی اللہ عطا فرما دے گا۔ تو اب دیکھیے اس دن اسی واقعہ پڑھ کر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہر کام جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیت سے ہو۔ ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں، وقفے کے بعد بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کو سنائیں گے، وہ ادھورا رہ گیا ہے۔ میرے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔